اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کا ذکر ہے، یہ اہل بیت ہیں جن سے رجس کو دور رکھنے کا حکم ہے، یہ اہل بیت ہیں جن کو اس طرح سے پاک رکھنے کے واسطے اللہ نے اعلان کیا کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی مدح میں ہے۔ آیہ تطہیر ان پاک ہستیوں کے واسطے ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن کو اللہ نے چن کر کے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے بھیجا، جس میں رسول اللہ شامل ہیں، جس میں سیدہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی ذات گرامی ہے، اور علی کے بعد نسل علی میں آنے والے معصوم امام ہیں۔ اس طریقے سے ان کی تعداد 14 ہوتی ہے۔ 12 امام ہیں، رسول ہیں، اور وہ بیوی ہیں کہ جن کے گرد آیہ تطہیر میں رشتے طواف کر رہے ہیں، جن کا نام لے کے اللہ نے پہچنوایا۔ جب جبرائیل نے سوال کیا تھا پالنے والے زیر کسا کون ہے، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے، تو جواب پروردگار آیا کہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، میں روزانہ مسلسل آپ کی خدمت میں اہل بیت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرا عنوان آپ کے ذہن عالی میں ہوگا کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے کے پیچھے راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ عزیزوں، میں نے رسول کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا کائنات کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا، اور اس کے بعد نسل علی اور فاطمہ زہرا میں جو معصوم رہبر ہیں، جن کو ہم اہل بیت میں بھی مانتے ہیں، جو امام بھی ہیں، جو معصوم بھی ہیں، جو منتخب کردہ پروردگار بھی ہیں، جو ہماری ہدایت کے واسطے آئے، جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا۔ مگر آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
اس بی بی کے بارے میں کہ وہ بی بی جو قصہ میں اکیلی ہے، بی بی فقط اکیلی ہیں قصہ میں، اور باقی کوئی رسول ہے، کوئی امام ہے، یہ رشتہ داریاں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مولائے کائنات، رسول خدا، لیکن بی بی ایک ہی ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ اس لیے کہ دیکھیے مردوں کے واسطے جو نمونہ ہے وہ ذات رسول اللہ کی ذات ہے، مردوں کے واسطے جو آئیڈیل ہیں وہ مولائے کائنات ہیں، مردوں کے لیے جو ذاتیں آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر ابھر کے سامنے آتی ہیں وہ ہمارے معصومین ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی نسل میں آنے والے ہمارے معصوم امام، جن کو ہم آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کو ہم نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر، جس طرح سے ان کی زندگی ہے اور جس طرح سے ان کی سیرت ہے اس کے اوپر ہم چلیں۔ ہم نے رسول اللہ کی سیرت دیکھی، ہم نے ائمہ کی سیرت دیکھی، ہم وہ سے مسلمان ہیں کہ جو صورت نہیں دیکھتے، سیرت دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر اپنا ذہن اور اپنا وقت نہیں خرچ کیا کہ صورت کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، گیسو کیسے تھے، قد کیسا تھا، اس کے اوپر ہم نے اپنا وقت نہیں خرچ کیا، اس لیے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ رسول کا رنگ کیسا تھا ویسا ہی ہمارا رنگ ہو جائے، رسول کا جسم کیسا تھا ویسا ہی ہمارا جسم ہو جائے، رسول اللہ کا قد کیسا تھا ویسا ہی ہمارا قد ہو جائے، رسول اللہ کے گیسو کیسے تھے ویسے ہی ہمارے گیسو ہو جائیں، رسول اللہ کا جمال مبارک چہرہ کیسا تھا ویسا ہمارا چہرہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسا اللہ نے ہمارا چہرہ بنایا وہ اللہ نے ہمارا چہرہ بنایا، ہمارے چہرے میں، ہمارے فیس میں ہمارا رتی برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو ہمارا لیے وسیلہ بنے دنیا میں آنے کا، ہمارے والدین، ہماری ماں، ہمارے باپ، ان کا بھی رتی برابر بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ صاحب ہماری رنگت کیسی ہو، ہمارا چہرہ کیسا ہے، ہمارا قد کیسا ہے، ہمارے بازو کیسے ہیں، ہمارے بال کیسے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کیسے ہیں، ہماری کاٹھی کیسی ہے۔ تو دیکھیے اس میں کسی انسان کا رول نہیں ہے، اس میں اختیار ہے صرف اور صرف اللہ کا، اس میں اختیار ہے اللہ کا۔ جیسا اللہ نے بنا دیا ویسے ہم ہیں۔ اللہ نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا قد بنایا، کسی کو درمیانی قد بنایا، کسی کا جسم موٹا ہے، فربے ہے، کوئی دبلا پتلا ہے، کسی کی پیشانی چوڑی ہے، کسی کی پیشانی نہیں چوڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کسی بھی انسان کا یا اس کے والدین کا یا اس کے بزرگوں کا رتی برابر بھی 0.1% بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ہی نہیں، تو اس کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا تو ہمارا چہرہ ایسا ہو، رسول اللہ کا رنگ ایسا تھا تو ہم اپنا رنگ ایسا کر لیں، رسول اللہ کا قد اتنا تھا تو ہمارا قد اتنا ہو جائے، رسول اللہ کے بال ایسے تھے تو ہمارے بال ایسے ہو جائیں۔ عالم اسلام اس چکر میں پڑتا ہے کہ رسول اللہ کی صورت کیسی تھی، مگر ہم رسول اللہ کی صورت کے معاملے میں نہیں پڑے۔ ہمارے پاس رسول اللہ کا حلیہ، ہمارے اماموں کا حلیہ، معصومین کا حلیہ ضرور لکھا ہوا ہے، مگر حلیہ 100% اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسا حلیہ اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے ویسا حلیہ ہر ایک کا ہے۔
ہم صورت کے چکر میں پڑے ہی نہیں. ہم نے سیرت کو لیا, ہم نے کردار کو لیا, ہم نے کیریکٹر کو لیا, ہم نے ان کے علم کو دیکھا, ہم نے ان کے اسلام کے متعلق جذبے کو دیکھا, ہم نے ان کی تمام باتوں کو لیا اور اس کے ذریعے سے یہ کوشش کی کہ جو ہم کو رسول نے بتایا ہے ہم اس بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں, جو ہم کو علی نے بتایا ہے ہم علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں, ہمیں جو حسین نے بتایا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں, ہمیں جو ائمہ و معصومین نے ہدایتیں دی ہیں, علم دیا ہے, اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں ہم اس کے اوپر کاہے کے واسطے اپنا وقت صرف کریں, کاہے کے لیے ہم اس کے لیے کوشش کریں. جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم اپنا علمی معیار بلند کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اونچا کر سکتے ہیں, ہم اپنا کیریکٹر اور اپنا کردار بلند کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے رسول نے منع کیا, ہمارے اماموں نے منع کیا, ہمارے مذہب نے منع کیا, ہمارے دین نے منع کیا کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو. جھوٹ نہ بولنا ہمارے اختیار میں ہے, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں, غیبت نہ کریں. اسلام نے غیبت کرنے کو منع کیا ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے, لہذا ہم غیبت نہ کریں, ہم کسی کی برائی نہ کریں. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم صحیح اور سچے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں, کسی بے سہارے کے واسطے سہارا بنیں, کسی گرتے ہوئے کا بازو تھام لیں, وغیرہ وغیرہ جو ہمارے اختیار میں ہے یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے آل محمد کی سیرت کو لیا. ہمارے واسطے جو سیرت ہے, ہمارے واسطے جو کیریکٹر ہے, ہمارے واسطے جو زندگی ہے, ہمارے واسطے جو معیار ہے, ہمارے واسطے جو آئیڈیل ہیں, ہمارے واسطے جو نمونہ ہیں, وہ اہل بیت ہیں. رسول ہمارے لیے نمونہ, علی ہمارے لیے نمونہ, امام حسن ہمارے لیے نمونہ, امام حسین ہمارے لیے نمونہ, امام زین العابدین ہمارے لیے نمونہ, امام محمد باقر ہمارے لیے نمونہ, امام جعفر صادق ہمارے لیے نمونہ, امام موسی کاظم ہمارے لیے نمونہ, امام علی رضا ہمارے لیے نمونہ, امام محمد تقی ہمارے لیے نمونہ, امام علی النقی ہمارے لیے نمونہ, امام حسن عسکری ہمارے لیے نمونہ. اور وہ ہمارے واسطے ہے کہ جو حجاب غیب میں ہے, جو پردے میں موجود ہے اور زندہ ہے. ہم مردوں کے واسطے 14 کیریکٹرز میں 13 کیریکٹرز نمونہ ہیں, 13 کردار نمونہ ہیں ہم مردوں کے واسطے. لیکن عورتوں کے واسطے اکیلا ایک کردار ہے, اکیلی ایک بیوی ہے جو نمونہ ہے, جو آئیڈیل ہے. وہ بیوی جناب فاطمہ زہرا ہیں, رسول کی اکلوتی بیٹی, رسول کی اکلوتی صاحبزادی, جن کے دروازے پر آ کے رسول سلام کرتے تھے, جن کی ڈیوڑی پر آ کے رسول ٹھہرتے تھے, اجازت لیتے تھے, اس کے بعد ان کے گھر میں داخل ہوتے تھے, جن کی تعظیم کے واسطے رسول خود کھڑے ہو جاتے تھے جب بیٹی اپنی باپ کی بزم میں آتی تھی, اور رسول اللہ صدر محفل میں ان کو جگہ دیتے تھے. یہ اکیلی بیوی ہیں جو صبح قیامت تک آنے والی آخری عورت کے واسطے نمونہ ہیں. اس لیے کہ اللہ نے جو معصوم منتخب کر کے ہمارے درمیان بھیجے, اس میں 1,24,000 مرد ہیں جو معصوم ہیں, جو نبی کہتے ہیں جنہیں ہم. 1,24,000 معصوم ہیں, نبی ہیں. اس کے علاوہ 12 معصوم امام ہیں جو معصوم ہیں, جو امام ہیں. 1,24,000 12 معصوم کردار ہیں, معصوم کیریکٹر ہیں. اس کے علاوہ
عورتوں میں اگر آپ آئیے گا تو صرف اور صرف 2 بیویاں ہیں کہ جو معصومہ ہیں. ایک طرف مردوں میں 1,24,012 ہیں، دوسری طرف عورتوں میں فقط 2 بیویاں ہیں کہ جو معصومہ ہیں. ایک سلسلہ نبوت کی بیوی مریم ہیں، ایک وہ بیوی ہیں جن کا سلسلہ ایک طرف نبوت سے جا کے جڑتا ہے، دوسری طرف امامت سے جا کے ملتا ہے. وہ فاطمہ زہرا، وہ بیوی معصومہ ہیں جن کے باپ رسولوں کے سردار، جن کے شوہر ولیوں کے سردار، جن کے دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار، جو خود عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا. اس لیے کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کے متعلق نہ عرض کروں گا تو میرا مضمون نامکمل رہ جائے گا، میری بات ادھوری رہ جائے گی اگر فاطمہ زہرا کا کریکٹر نہ پیش کروں. اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہیں جو تحفہ پروردگار ہیں، جو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ جو اپنے حبیب کو دیا گیا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بہت خاص آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے نور کو انبیاء کے صلبوں میں نہیں رکھا گیا. توجہ چاہتا ہوں، پھر تو سنیے گا. رسول کا نور، علی کا نور، ائمہ کے انوار انبیاء کے صلبوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، پاک اسلاب میں، پاک ارحام سے ان کے انوار گزرتے ہوئے آگے بڑھے، جس کے لیے قرآن نے بھی کہہ دیا. مگر رسول کا نور ہو، علی کا نور ہو، اولاد علی کے انوار ہوں، یہ سب پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے. مگر اکیلی جناب فاطمہ زہرا کا نور وہ ہے جس کو اللہ نے نبیوں کے صلبوں میں نہیں رکھا. فاطمہ زہرا کا نور انبیاء کے صلبوں میں نہیں رہا، اس کو اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کے تحفے کے طور پر دیا. ایک رات اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، ایک رات اپنے حبیب کو مہمان بلایا، جبرائیل لے کے چلے. یہی پڑھا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل لے کے چلے. اور جب لے کے چلے تو دیکھیے، لے کے چلنے کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو کہیں لے کے چلے تو اس کو جب منزل تک پہنچا دے تبھی کہا جائے گا لے کے آیا. میرا وطن بمبئی نہیں ہے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میرا وطن لکھنؤ ہے. میں یہاں مجلس میں پڑھنے کے واسطے آیا بمبئی. سبب میں مالونی میں مثال کے طور پر ایک مجلس تھی. ایک صاحب مجھے لینے کے واسطے آئے کہ مولانا میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. مجھے لے کے چلے. جب مجھے لے کے چلے مغل مسجد سے اور لے جا کر کے جہاں مجھے مجلس پڑھنا ہے وہاں تک پہنچائیں، تب تو یہ ہے کہ یہ مجھے لینے کے لیے آئے، یہ انہوں نے مجھے میرے ڈیسٹینیشن تک پہنچایا، جہاں تک مجھے جانا تھا وہاں تک انہوں نے مجھے پہنچا دیا، یہ مجھے لینے کے لیے آئے. لیکن اگر بیچ راستے ہی میں میرا ساتھ وہ چھوڑ دیں، بیچ راستے ہی میں کہہ دیں مولانا اس کے آگے اب میں نہ جاؤں گا، اب آپ جائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رول نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ضرور کچھ دور تک تو آئے تھے، مگر اس کے بعد اب مجھے خود ہی جانا ہے. اب یہ نہ کہیے کہ یہ مجھے لے کر کے آئے ہیں اور یہ مجھے لے کر کے منزل تک پہنچائیں گے، یہ مجھے لے کر کے اس جگہ تک جائیں گے، اس امام باڑے حسینیہ تک جائیں گے جہاں کے اوپر مجلس ہے. اگر جبرائیل لینے کے واسطے آئے ہوتے
تو کبھی بیچ راستے میں چھوڑ کے یہ نہ کہتے کہ اگر اس کے آگے بڑھوں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے. ان کو تو منزل قاب قوسین تک جانا چاہیے تھا، مگر وہ منزل قاب قوسین تک نہیں گئے، سدرۃ المنتہا پر رک گئے، ٹھہر گئے، ہاتھ جوڑے، اگر اس کے آگے بڑھوں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے. جبرائیل رک گئے، محمد آگے بڑھ گئے. میں نے تاریخیں ڈھونڈ ڈالی، ورق گردانی کر ڈالی، کتابیں خوب الٹی پلٹی، مگر مجھے کہیں یہ نظر نہ آیا، مجھے کہیں نہ ملا کہ حضور سرور کائنات نے کہا ہو، یہ فرمایا ہو کہ جبرائیل تم میرے ساتھ چلو، تم محمد کے ساتھ جا رہے ہو نا، میرے ساتھ چلو. چلے چلو، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ ہوگا نہیں، میرے ساتھ چلو. ارے محمد کا ساتھ تمہیں بچا لے گا، محمد کا ساتھ تمہیں محفوظ رکھے گا. مگر جبرائیل نے کہا اس کے آگے بڑھوں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے. یہ کہہ کے رسول آگے بڑھ گئے، رسول سن کے آگے بڑھ گئے، جبرائیل رک گئے، جبرائیل اپنی جگہ پر ٹھہر گئے کہ اب اس کے آگے نہیں بڑھوں گا. محمد آگے بڑھ گئے. تو چلیے، رسول اللہ نے ہم کو یہ درس دے دیا، یہ سبق دے دیا کہ جو جس کی جہاں تک حد ہے بس وہیں تک کے رہے. اگر محمد کا ساتھ بھی ہوگا اور حد کے آگے بڑھے گا تو بچ نہ پائے گا، بچ نہ پائے گا. قاب قوسین کی منزلوں پر رک گئے، رسول آگے بڑھ گئے، وہاں تک گئے جہاں تک کوئی نہ گیا، وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کے قدم نہ گئے، عرش پر گئے، قاب قوسین کی منزلوں پر گئے. اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو، اور عرش پر بلا کے اللہ نے تحفے کے طور پر نور فاطمہ زہرا محمد کے حوالے کیا. اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کے نور کو اپنے حبیب کے حوالے کیا، اور رسول عرش سے واپس تشریف لائے. اب کائنات عالم و آدم میں فاطمہ زہرا کا نور وہ ہے جو نبیوں کے صلبوں میں نہیں رہا، جو پاک و مقدس ارحام میں نہیں رہا. یہ محمد کے حوالے کیا گیا، محمد کو دیا گیا. تو اگر میں یہ کہوں تو میرا جملہ غلط نہ ہوگا کہ فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے جس کے نور کے امین اس کائنات میں کل 3 بندے رہے. یا محمد فاطمہ کے نور کے امین ہیں، یا ختیجہ فاطمہ کے نور کی امین ہیں، یا علی فاطمہ زہرا کے نور کے امین ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عجیب منزل ہے، یہ عجیب معاملہ ہے. عرش پر بلا کے محمد کو حوالے کیا. آج معراج کی باتیں ہوتی ہیں، معراج کے لیے بحثیں بھی ہیں، معراج کے متعلق الگ الگ روایتیں بھی ہیں. کچھ روحانی معراج کے قائل ہیں، کچھ مسلمان جسمانی معراج کے قائل ہیں، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی روح کو معراج ہوئی، رسول اللہ کی روح عرش پر گئی. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، پورا جسم گیا، روح بھی گئی، جسم گیا، جسم کے ساتھ گئے. اب ہمیں کیا معلوم کہ معراج روحانی ہوئی کہ معراج جسمانی ہوئی؟ مسلمانوں کے اس طبقے کا کہنا صحیح ہے یا اس طبقے کا کہنا صحیح ہے؟ وہ لوگ صحیح ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی، یا وہ لوگ صحیح ہیں جو کہتے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی؟ اس لیے کہ یہاں تو ملک بھی نہیں ہے، یہاں تو فرشتہ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک منزل پر ٹھہر گیا، ایک منزل پر رک گیا. عبد ہے اور معبود ہے، خالق ہے اور مخلوق ہے، اللہ ہے اور اس کا حبیب ہے. ایک لے جانے والا، ایک جانے والا. معراج روحانی ہوئی کہ جسمانی؟ ہم سے نہ پوچھئے.
لیکن ہاں اتنا ضرور تاریخ نے بتایا، اتنا ضرور ہمیں معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ کی معراج ہوئی اور رسول اللہ عرش پر تشریف لے گئے تو ایک منزل پر رسول اللہ نے چاہا کہ اپنی نعلین مبارک اتاریں، اپنی جوتیاں اتاریں، تو آواز پروردگار آئی، میرے حبیب جوتی پہنے پہنے آ جاؤ، نالین پہنے پہنے آ جاؤ۔ تو رسول نالینے پہنے پہنے چلے گئے، جوتیاں پہنے پہنے چلے گئے۔ اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ رسول اللہ نے جوتیاں اتارنا چاہیے، اللہ نے کہا جوتیاں پہنے پہنے آ جاؤ۔ فیصلہ آپ کیجئے کہ روح جوتیاں پہنتی ہے کہ جسم جوتیاں پہنتا ہے؟ جوتیاں کون پہنتا ہے؟ مگر نور کا ایک جز عرش پر گیا، نور کا دوسرا جز فرش پر لیٹا رہا۔ رسول عرش پر گئے، علی بستر پر لیٹے رہے، علی فرش پر رہے۔ جب رسول اللہ عرش سے واپس آئے اور اس کے بعد علی سے کہا کہ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو تاریخ گواہ ہے جب بھی رسول اللہ نے علی سے پوچھا یا علی تمہیں فلاں بات معلوم ہے، مولا علی جواب دیتے تھے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یا علی تم فلاں بات جانتے ہو؟ کبھی علی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا، فرمایا کہ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یا علی تمہیں فلاں بات معلوم ہے؟ کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب جب عرش سے واپس آئے، معراج سے واپس آئے، قاب قوسین کی منزلوں سے واپس آئے، تو رسول نے کہا کہ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو آج علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علی کا جملہ سنیے گا، علی کا جملہ سنیے۔ رسول کہتے ہیں کہ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ معراج کے حالات آپ بیان کریں گے کہ یا میں حالات معراج بیان کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نور کا ایک جز عرش پر گیا، نور کا دوسرا جز فرش پر لیٹا رہا، مگر وہ حالات معراج جانتا ہے، اسے معلوم۔ تو اللہ نے حبیب کو عرش پر بلایا، عرش پر بلا کے نور فاطمہ زہرا اپنے حبیب کے حوالے کیا۔ یہ ہیں فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام بی بی جناب فاطمہ زہرا پر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے کی ٹھنڈی رات تھی، ایک یہودی جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کی بیوی مر گئی۔ وہ ایک ایک کے دروازے پر گیا، کنجی کھٹکھٹائی، دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی زوجہ مر گئی ہے، بیوی مر گئی ہے، کوئی چل کے اس کی بیوی کو غسل دے دے۔ ہر گھر سے ایک جواب ملا کہ صبح کو ہمارے گھر کی عورتیں آ کر کے تمہاری زوجہ کو غسل دے دیں گی، صبح کو ہمارے گھر کی عورتیں آ کے تمہاری زوجہ کو غسل دے دیں گی۔ اب وہ بڑا مایوس اور پریشان اپنے گھر واپس ہو رہا تھا کہ دروازے ہی پر اس کو روک دیا گیا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، گھر میں داخل نہ ہونا۔ اس نے سوال کیا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ تو کسی نے آگے بڑھ کے جواب دیا کہ رسول عربی، رسول اسلام، ان کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا تمہاری زوجہ کو غسل دے رہی ہیں۔ فاطمہ زہرا خود تشریف لائی ہیں۔ وہ کانپ گیا، کانپ گیا یہودی۔ اللہ اکبر، رسول کی بیٹی خود تشریف لائی ہیں، فاطمہ زہرا خود تشریف لائی ہیں۔ اس میں اتنی ہمت و مجال نہیں تھی کہ وہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر جاتا اور فاطمہ زہرا سے جا کے کہتا کہ میری زوجہ کو غسل دے دیجیے۔ وہ تو اور دوسرے دروازوں پر گیا۔ اب عزیزوں، یہی تو معاملہ ہے کہ جس کے گھر کا دین ہے،
جس کا باپ دین لے کے آیا ہے، جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے، وہی اس کا درد جانتے ہیں، وہی اس کا درد پہچانتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا بی بی نے، جناب فاطمہ زہرا نے ایک بہت مختصر سی زندگی میں وہ کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا محو حیرت ہے۔ ایک طرف اگر جناب فاطمہ زہرا میدان میں جاتی ہیں اور ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں میدان کا رخ کر رہی ہیں جب میدان کا نقشہ بگڑ چکا ہے، احد کی جنگ مسلمان ہار رہا ہے اور کسی نے یہ خبر اڑا دی ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے، تو اس آواز کو سن کے مسلمان میدان سے واپس مدینے کی طرف پیچھے بھاگ رہا ہے، اور فاطمہ زہرا یہ خبر سن کر کے میدان کی طرف واپس آ رہی ہیں، اپنے بابا کی خیریت کو جا رہی ہیں۔ بابا کے قریب پہنچی، بابا زندہ تھے۔ فاطمہ زہرا نے اپنے باپ کے زخموں کو دھویا، فاطمہ زہرا نے دندان مبارک شکستہ ہو گئے تھے رسول کے، اس میں اپنا رومال جلا کر کے اس کی خاک کو بھرا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا۔ اور اس کے بعد جب رسول دنیا سے سدھارے، جب رسول دنیا سے تشریف لے گئے، تو جانے سے پہلے رسول اللہ نے ایک پراپرٹی اپنی بیٹی کو دی، ایک باغ اپنی بیٹی کو دیا۔ سنیے گا عزیزوں، یہ باغ جو فدق کے نام سے مشہور ہے، اس باغ کو حاصل کرنے میں مسلمانوں کی کوئی مدد درکار نہیں تھی۔ اس باغ کو حاصل کرنے میں مسلمانوں کی تلواریں نہیں چلیں، اس باغ کو حاصل کرنے میں مسلمانوں کے گھوڑے نہیں دوڑے۔ یہ مال غنیمت نہیں تھا۔ مال غنیمت وہ مال ہے جس مال میں مسلمانوں کا شیئر ہوتا ہے۔ میدان میں لڑنے کے لیے فوج گئی، میدان جیتا، جو مال حاصل ہوا اس کو حصے لگائے گئے، تقسیم ہوا جو مال غنیمت ہے۔ لیکن یہ مال فے تھا جس کے حاصل کرنے میں گھوڑے نہیں دوڑے، مسلمانوں کو میدان میں نہیں آنا پڑا، تلواریں نہیں چلانا پڑیں، کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی۔ یہ علاقہ یہودیوں نے حضور سرور کائنات کو پیش کیا، فدق رسول اللہ کو پیش کیا گیا۔ اکیلا رسول کی خدمت میں فدق آیا تو رسول اللہ نے وہ فدق اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کیا کہ بیٹی یہ باغ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، یہ تمہیں دیتا ہوں، پراپرٹی کی وارث تم ہوگی میرے بعد۔ رسول وہ پراپرٹی دے کے اپنی بیٹی کو دنیا سے سدھار گئے، اور ادھر فاطمہ زہرا کا مقرر کیا ہوا عامل اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتا تھا، پراپرٹی کو مینج کرتا تھا۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی اور تخت حکومت پر، تخت خلافت پر غیر جلوہ افروز ہوئے، اور فدق سے جناب فاطمہ زہرا کے مقرر کیے ہوئے عامل کو، مینیجر کو ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ وہ باغ فاطمہ زہرا سے واپس لے لیا گیا۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنا مقدمہ خود دربار خلافت میں پیش کیا، اپنے حق کے واسطے، اپنی پراپرٹی کے واسطے جناب فاطمہ زہرا خود دربار خلافت میں آئیں۔ بی بی آپ خود تشریف نہ لائیے، بی بی آپ کے پاس اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا جج موجود ہے جس کا نام علی ہے، بی بی آپ علی کو بھیجیے، علی آ جائیں،
علی آ کر کے آپ کی طرف سے دربار میں اپنا کیس پلیٹ کریں، رکھیں، مگر بی بی نے ایسا نہیں کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن بی بی بیت الشرف سے باہر تشریف لائیں، اس عالم میں کہ فاطمہ زہرا ہیں، فاطمہ زہرا کے ساتھ حسن ہیں، فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے حسین ہیں، فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کے شوہر علی ہیں، اور ایک اور بیوی ہیں کہ جو اس گھر کی پرانی کنیز ہیں، ان کو لیے ہوئے فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں۔ مسجد میں آئیں، دربار خلافت میں پہنچیں، یہ فاطمہ آ رہی ہیں۔ عزیزوں، جب کوئی شہزادیاں جاتی ہیں تو یوں ہی نہیں جاتی، ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ فاطمہ ہیں کون؟ فاطمہ جنت کی ملکہ ہیں، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ وہ ہیں جن کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہوا ہے۔ فاطمہ چلیں گی تو یوں ہی نہیں چلیں گی، فاطمہ کے ساتھ قرآن کی آیتیں چلیں گی، فاطمہ کے ساتھ قرآن کے سورے چلیں گے، فاطمہ کے ساتھ آیہ تطہیر چلے گی، فاطمہ کے ساتھ سورہ دہر چلے گا۔ فاطمہ اکیلی نہیں چلیں گی، آیہ تطہیر گھیرے میں لیے ہوئے، آیہ تطہیر حصار کیے ہوئے فاطمہ تشریف لائیں، دربار خلافت میں پہنچیں، اور دربار سے آواز آتی ہے کہ رسول کی بیٹی کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائیں آپ؟ تو فاطمہ زہرا بولی کہ تم نے فدق سے میرے عامل کو نکال دیا ہے اور اپنا عامل مقرر کر دیا ہے، میں اپنی پراپرٹی کے دعوے کے واسطے آئی ہوں کہ میرا باغ مجھ کو واپس کرو، میں اپنا باغ واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ جب فاطمہ زہرا نے یہ کہا تو دربار خلافت سے آواز آئی کہ اے رسول کی بیٹی، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ کے بابا آپ کو باغ دے کے گئے تھے؟ آپ کوئی گواہ پیش کریں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آپ واپس دربار سے آ جائیے، آپ تو باغ جنت کی مالکہ ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے گواہ مانگا جا رہا ہے، یہ گواہ آپ سے نہیں مانگا گیا، یہ گواہ قرآن سے مانگا گیا۔ اگر کوئی قرآن سے گواہ مانگے تو پھر وہ مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ یا آپ نہیں آئے، یہ قرآن ہیں، آپ معصومہ ہیں، آپ کے سر پر عصمت کا تاج ہے، آپ آیہ تطہیر کے حصار میں ہیں، یا آپ سے گواہ نہیں مانگا گیا، یا قرآن سے گواہ مانگا گیا، اسلام سے گواہ مانگا گیا، دین سے گواہ مانگا گیا۔ مگر شاید جواب فاطمہ آئے کہ اگر دربار خلافت نے مجھ سے گواہ مانگا ہے تو میں گواہوں کو پیش کروں گی۔ کہا رسول کی بیٹی کوئی گواہ ہیں آپ کے پاس؟ بی بی نے جواب دیا کہ ہاں گواہ ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے ابن عم اپنی بیٹی کو یہ باغ دے کے گئے تھے۔ امام حسن نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا اپنی بیٹی اور میری ماں کو یہ باغ دے کے گئے تھے۔ امام حسین نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا میری ماں کو یہ باغ دے کے گئے تھے۔ کہا اور کوئی گواہ؟ ایک بوڑھی کنیز آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کا رسول اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو یہ باغ دے کے گیا ہے۔ کہا اور کوئی گواہ؟ کہا نہیں، بس گواہ ہو گئے، گواہیاں پوری ہو گئیں۔ ادھر گواہیاں پوری ہوئیں، ادھر دربار خلافت نے گواہوں پر بحث کی کہ رسول کی بیٹی
ہم ان گواہوں کو نہیں مانتے، اس لیے کہ علی کی گواہی اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ علی شوہر ہیں، آپ زوجہ ہیں، زوجہ اور شوہر کا معاملہ ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے، یہ گواہی رد کی جاتی ہے۔ حسن و حسین کی گواہیاں ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ حسن و حسین دونوں بچے ہیں، آپ ماں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں اور بچوں کا، ماں اور بیٹوں کا معاملہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ابھی کم سن ہیں، بچے ہیں، ان کی گواہی کا ہم انکار کریں گے، ان کی گواہی کو رد کریں گے۔ ہاں، وہ جو عورت نے گواہی دی ہے اس خاتون کی گواہی ہم ضرور مانیں گے، ام ایمن کی گواہی مانیں گے، مگر یہ گواہی نصاب شہادت پہ پوری نہیں اترتی، یہ نصاب شہادت پہ پوری نہیں اتر رہی ہے۔ ایک مرد ایک عورت اور ہونا چاہیے۔ نصاب شہادت دیکھ لیجیے آپ، 2 مردوں کی گواہیاں ہیں، 1 مرد ہو، 2 عورتیں ہوں تو گواہیاں۔ جب گواہیوں کا انکار ہوا تو فاطمہ زہرا نے دوسرا مقدمہ پیش کیا، کہا اچھا اگر تم نے میری گواہیوں کو رد کیا تو تم میرے باپ کے حصے میں مجھے حصہ دو، میں وارث ہوں، وراثت میں مجھے حصہ دو۔ تو دربار خلافت سے آواز آئی کہ رسول کی بیٹی، ہم نے تو اپنے آپ کے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے ان کو مخاطب کیا اور کہا ارے اتنے جلدی تم نے میرے باپ پر بہتان لگا دیا، میرا بابا خلاف قرآن کبھی نہیں کہہ سکتا، میرا بابا قرآن کے خلاف کبھی نہیں بول سکتا، نبی وارث ہوتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ اور بی بی جناب فاطمہ زہرا نے 2 قرآن کی آیتیں پڑھیں، جن آیتوں کی روح سے یہ ثابت کیا کہ نبی گواہ ہوتا بھی ہے، نبی گواہ بناتا بھی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے قرآن کی آیت پیش کر کے بتایا کہ جناب سلیمان وارث ہیں کہ نہیں جناب داؤد کے۔ قرآن میں ہے، اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، وارث سلیمان داؤدا، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ ایک آیت۔ دوسری آیت جناب یحییٰ کی دعا، زکریا کی دعا ہے جناب یحییٰ کے واسطے، جناب زکریا دعا کر رہے ہیں کہ جو میرا بھی وارث ہو، مجھے ایسی اولاد دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو۔ 2 آیتیں جناب فاطمہ زہرا نے پیش کی، کہ میرا بابا خلاف قرآن نہیں کہہ سکتا، مگر دربار سے آواز آئی کہ رسول کی بیٹی، مگر میں نے تو آپ کے بابا کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے، آپ کے بابا کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے، مگر فاطمہ زہرا کو ان کا حق نہیں ملا، اور بی بی دربار سے واپس اپنے گھر تشریف لائیں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو مختصر کیا، آخری جملے سنیے اور بات تمام کروں۔ فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے جس بی بی کو باغ کی حاجت نہیں ہے، جس بی بی کو باغ کی ضرورت نہیں ہے، جس نے روٹیوں کے بدلے میں باغ جنت مول لے لیا ہو، جس کے ایک اشارے پر جنت سے کھانے آتے ہوں۔ فاطمہ زہرا کو باغ کی کوئی ضرورت نہیں، فاطمہ زہرا کو باغ کی حاجت نہیں۔ فاطمہ زہرا کے اختیار میں جتنے دن باغ رہا، فدق کا علاقہ رہا، اور وہاں سے جو ریونیو آتا رہا، وہ فاطمہ زہرا نے اپنے اوپر نہیں استعمال کیا، اپنے گھر پر، اپنے شوہر اور بچوں پر نہیں استعمال کیا۔ اس پیسے کو، اس ریونیو کو امت مجتمع پر، امت محمدی پر استعمال کیا گیا۔
مدینے والوں پر خرچ کیا گیا ہے. فاطمہ زہرا نے اپنے واسطے اس پیسے کو نہیں خرچ کیا، لیکن فاطمہ زہرا نے دربار خلافت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے یہ بتا دیا کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون خلاف قرآن عمل کر رہا ہے، کون قرآن پر عمل کر رہا ہے. فاطمہ زہرا ہیں. ہم ایسے ہی اہل بیت پر اپنی جانیں نہیں فدا کرتے، ہم ایسے ہی اہل بیت کو نہیں مانتے. میرا بابا کبھی بھی خلاف قرآن نہیں کہے گا. یہ میرے بابا پر بہتان ہے. اتنے جلدی تم نے میرے بابا پر بہتان لگا دیا، اتنے جلدی یہ غلط حدیث میرے بابا کی جانب منسوب کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزوں، یہ فاطمہ ہے. جب فاطمہ دربار میں گئی تھیں تو فاطمہ زہرا ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، ان کے سر پر چادر بھی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے گھر کی پرانی کنیز جناب ام سلمہ بھی تھی. مگر کیا آپ کو کوئی دربار اور یاد آ رہا ہے؟ کیا آپ کو اور کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہاں، وہ فاطمہ دربار میں گئیں تو حجاب میں تھیں، سر سے پیر تک پردے میں تھیں، سر سے پیر تک چادر میں تھیں، شوہر ساتھ تھا، بیٹے ساتھ تھے. لیکن ہاں، فاطمہ کی بیٹی زینب جب دربار میں پہنچی ہے تو سر پر چادر نہیں تھی، گودیاں اجڑ چکی تھیں، مانگیں ویران ہو چکی تھیں. بس عزیزان گرامی، اب وہ راتیں آ گئیں جن راتوں میں غم کا بیان زیادہ ہو جائے، جن راتوں میں زیادہ سے زیادہ مصائب ہو. آپ رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اس لیے کہ آج 7ویں رات آ گئی. میرے ساتھ کربلا چلیے اور خیام حسینی کی جانب کان لگا کے سنیے تو آپ کو آواز سنائی دے گی. خیموں سے آواز التش بلند ہے، التش التش التش. ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. التش کی صدائیں بلند ہیں. 7ویں رات ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم آج کی رات حسن کے اس یتیم کا ماتم کرتے ہیں جو حسن کی نشانی تھا، جو حسن کا یتیم تھا. حسن جنہوں نے ایک لڑائی میں اپنے بازو کی قوت کو بتایا، ایک لڑائی میں اپنے بازو کی طاقت بتائی. جنگ جمل میں حسن نے تلوار چلا کے بتا دیا کہ میرے بازو میں طاقت کتنی ہے، میرے بازو میں قوت کتنی ہے. مگر حسن کے دل میں بھی جذبات جہاد تھے، حسن کے دل میں بھی تلوار چلانے کا جذبہ تھا. علم النفس کا ماہرین لکھتے ہیں کہ اگر باپ کے دل میں کوئی جذبہ ہوتا ہے اور وہ پورا نہ ہو پائے تو بیٹے کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسن کا لال قاسم میدان میں جم کے کیسے حملے کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، دشمنوں کو قتل کر رہا تھا، بڑھ کے حملے کر رہا تھا. یہ قاسم تلوار نہیں چلا رہے تھے، یہ حسن کے جذبات جہاد تھے جو قاسم کی شکل میں نمایاں ہو رہے تھے. 13 برس کا شہزادہ رات کو اپنے چچا سے سوال کیا، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ تو چچا نے اس سے سوال کیا، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟
تو بھتیجے نے جواب دیا یا امی الیوم احلا من الاصل، چچا آج سوال کر رہے ہیں آپ، آج تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، میرے لال میرے لال، کیا جواب دیا۔ رات تمام ہوئی، عاشورہ کا دن نکلا، ایک ایک حسین پر قربان ہو رہا تھا، ایک ایک حسین سے اجازت لے رہا تھا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ یتیم بھتیجا بھی ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا، اے میرے چچا مجھے بھی مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے قاسم کو اجازت نہ دی، کہا میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے لال تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو۔ قاسم کو حسین سے اجازت نہ ملی تو روایتوں میں ہے کہ قاسم ایک خیمے میں جا کے بیٹھ گئے، کچھ سوچنے لگے، سوچتے سوچتے کچھ یاد آیا کہ میرے بابا نے وقت آخر میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے لال جب کوئی مشکل موقع آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ حسن کے بعد حسین نے قاسم کی زندگی میں کوئی مشکل موقع نہیں آنے دیا، کبھی بھی قاسم کو اس بات کی ضرورت کو نہیں محسوس ہونے دیا کہ قاسم وہ تعویذ کھول کے پڑھیں۔ شفیق چچا، چاہنے والا چچا، محبت کرنے والا چچا، جس نے اپنے یتیم بھتیجے کو احساس یتیمی نہ ہونے دیا۔ قاسم خاموش، تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے پڑھا، بابا کی تحریر تھی، لکھا تھا میرے لال کربلا میں میں نہیں ہوں گا، تم میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینا۔ حسین کو لکھا تھا میرے بھیا کربلا میں میں نہیں ہوں، میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو میدان کی اجازت دے دیجئے۔ لیجئے قاسم خوشی خوشی وہ تحریر لیے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ حسین نے بیابان میں بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، کلیجے سے لگایا، قاسم کو قریب بلایا، قریب بلا کے سینے سے لگا کے بہت روئے، بہت دیر تک گریا کرتے رہے اور آخر میں فرمایا جاؤ میرے لال خدا حافظ، جاؤ میرے لال الوداع۔ قاسم کو اجازت میدان ملی۔ روایتوں میں ہے کہ جناب قاسم کا قد بہت کم تھا، عمر بہت کم تھی، جس کے لحاظ سے قد بھی کم تھا۔ شہزادہ ہے، 13 برس کا ہے، ابھی کم سن بچہ ہے، بلند بالا گھوڑے پر کیسے سوار ہو؟ چچا آگے بڑھا، عباس نے آگے بڑھ کے گود میں اٹھایا اور گود میں لے کے قاسم کو رہوار پر سوار کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آقا عباس، آپ نے قاسم کو رہوار پر سوار تو کر دیا، مگر اب میدان میں گھوڑے سے اتارے گا کون؟ گھوڑے سے اتارے گا کون؟ قاسم چلے۔ ایک مرتبہ حسین نے بلایا اور بلا کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید اس واسطے قاسم کا گریبان چاک کیا ہو کہ جب قاسم اپنے دادا کی خدمت میں جائیں، اپنی دادی کی خدمت میں پہنچیں تو فریادی بھرے ہوئے پہنچیں، اے فاطمہ زہرا، اے علی مرتضیٰ، آپ کا پوتا آ رہا ہے۔ قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، قیامت کی تلوار چلائی۔ ارزق شامی اس کے 7 بیٹے کو تحتیخ کیا، واصل النار کیا۔ آخر میں ارزق شامی خود سامنے آیا، حسن کے لال نے ایک تلوار میں اس کو 2 کیا۔ تلوار چلا رہے تھے، رجس پڑھ رہے تھے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، مگر 13 برس کا 3 دن کا پیاسا بچہ کہاں تک لڑتا؟ لڑتے لڑتے قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو الجل،
اے چچا جلدی میری مدد کو آئیے، اے چچا جلدی میری مدد کو پہنچیے، اے چچا جلدی میری مدد کو آئیے۔ ادھر حسین نے آواز کو سنا، حسین نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا، عباس و علی اکبر تیزی کے ساتھ چلے۔ اب جو قاسم کے قریب پہنچے تو حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، اے میرے بیٹے تیرا چچا آ گیا، مگر تجھ سے بہت شرمندہ ہے، اس وقت آیا جب تیری مدد نہ کر سکا، تیری کوئی مدد نہ کر سکا۔ قاسم دنیا سے سدھار چکے تھے، اب قاسم دنیا میں نہیں تھے۔ حسین نے ایک حصیر منگائی، ایک چٹائی منگائی، اس میں قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کے ٹکڑوں کو رکھا، حصیر کو اٹھایا، در خیمہ پر لا کے رکھا۔ اے ام فروا تمہارا لال آ گیا، قاسم کی میت آ گئی، ماں در خیمہ پر آئی، اے پالنے والے تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ حسن کا یتیم مارا گیا، حسین کا بھتیجا شہید۔